بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے اس چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور یہ دعا کرتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ویور، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں یا پھر ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس سے ہماری اولاد نہیں ہے، ہماری اولاد ہو جائے، یعنی نرینہ اولاد کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ بہت سی ایسی بہنیں ہوتی ہیں اور ان کے بچے نہیں ہوتے اور ان کو طلاق ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی غلطی ہوتی ہے، مرد کے جو جراثیم وہ نہیں ہوتے اور وہ عورت کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اس کا مسئلہ ہے، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عورت بیچاری کو پھر اس کا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اس کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ تر جو غلطی ہوتی ہے وہ مرد کی ہوتی ہے، عورت کی غلطی بہت کم ہوتی ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ اگر اولاد سے محروم ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک نرین اولاد عطا فرمائے، اور اگر آپ کی جو اولاد ہے وہ نہیں ہے تو اگر اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک و صالح بنائے اپنے اولاد کو۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ویورز کہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ میڈیکل چیک اپ کرانے کے بعد آپ نے اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، وظائف بھی کرنا ہے۔ وہ وظائف 3-4 وظائف آج ہم آپ کو اکٹھے بتائیں گے، اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ بہت سے دوست کہتے ہیں ہم نے فلانی ویڈیو دیکھی اس کے اندر یہ نہیں تھا، یہ دیکھی وہ نہیں تھا۔ بس ہماری تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ وظائف کریں اور ساتھ ساتھ میڈیکل وہ بھی چیک اپ وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے، ایسی کوئی بیماری اتاری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا کوئی علاج نہ ہو، یعنی جو بیماری ہے اس کا بھی ساتھ علاج بھی ہے۔ اور اس طرح قرآن کریم کے اندر وہ آیتیں بھی ہیں، آیت شفا وغیرہ بھی، تو سب جیسے آپ واقف بھی ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ بانجھ پن کا مسئلہ، آپ کا حمل کا مسئلہ یا کوئی اور مسائل ہیں، تو میڈیکل کے بعد آپ نے ان کو وظائف کو پڑھنا۔ وظائف میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اگر پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب کرنا چاہیں تو وہ بھی کر دیں، شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر دیں، نہیں کرتے تو پھر وہ آپ کی مرضی، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے۔ تو وظائف آپ یہ نوٹ کر لیں ویور، وہ اس طرح ہیں وظائف کہ نیک نرینہ اولاد کے لیے وظائف کیا ہیں، آپ ان کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یا برو یا بدیو، اسکرین کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے، یا برو یا بدیو۔ تو اس عمل کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ بامائے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، یعنی پہلے بھی 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درمیان میں یا برو یا بدیو 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر بعد میں پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسرا جو وظائف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یا متکبر ہے بہت بڑائی والے، اور اس کا عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ شوہر بیوی کے پاس جاتے وقت 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیٹا پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح تیسرا اس طرح اس کا عمل کہ یا مصور، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہر ایک کو صورت دینے والے۔ تو اگر اس کا عمل اس طرح ہے کہ اگر بانجھ عورت کو چاہیے کہ 7 دن روزہ رکھے، افطار کے بعد 21 بار یا مصور پڑھ کر پانی کے اوپر دم کرے، اور اسی پانی سے افطار کرے، تو انشاءاللہ تعالی حمل قرار پائے گا اور فرزند صالح پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح پھر اس کا جو اگلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ یا مبدیو، اے پیدائش کی ابتدا کرنے والے۔ تو اس عمل کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب حمل ظاہر ہونے کے بعد جو شخص اپنی بیوی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 1 ہفتے تک 99 مرتبہ یعنی 99 ٹائم اس اسم کو پڑھ کر دم کرے گا تو حمل انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ ہوگا۔ اور اگر حمل 9 ماہ سے زیادہ ہو جائے تو بھی اس کے ورد سے انشاءاللہ تعالیٰ جلد لڑکا پیدا ہوگا۔ تو ویورز، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن میں مطلب پیدائش کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ وہ اسماء مبارکہ ہیں کہ جن کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آپ کے یہ پرابلمز ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، اگرچہ آپ عمر کے جس سٹیج کے اوپر بھی ہیں، پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد ہوگی۔ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عورت بہت بڑی ہوتی ہے عمر میں اور مرد چھوٹا ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں یار کہ مرد عورت بڑی ہے مرد چھوٹا ہے، تو اس کو بھی آپ سامنے نہ لیں، انشاءاللہ ان کو پر عمل کریں، تب بھی انشاءاللہ بچے کی پیدائش کی جو ہے وہ امید اللہ تعالیٰ سے لگائی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عورت چھوٹی ہوتی ہے، مرد بہت بڑا ہوتا ہے، تب بھی صورت میں اگر آپ میڈیکل بھی کرائیں، ساتھ ان اسماء کا ورد بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی گود کو حری فرمائیں گے۔ اور ہم یہ دعا بھی بالخصوص کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ورد کیا کریں کہ ربی حبلی ولدا من الصالحین،
جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یعنی بہت سے انبیاء کرام نے دعا مانگی تھی جن کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور بڑی عمروں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد صالح عطا فرمائی اور اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ اور پھر آخر ہم پھر جتنے ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے، ان سے بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ گھوم جاتے ہیں اور اپنے علاج کرتے 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 ان کا علاج جو وہ نہیں ہوتا، ان کی اولاد نہیں ہوتی، بے بس ہو کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کے اندر بھی بہتری ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اگر ان کی اولاد نہیں ہوتی، یعنی پوری دنیا میں علاج کیا، انہوں نے اولاد نہیں ہے، تو اس پہ اوپر ان کو صبر کرنا چاہیے، اس کے اندر ان کے لیے بہتری ہوئی۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد سے تنگ آتے ہیں، یعنی ہر سال کے بعد ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہمارے بچے ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کیوں دینا ہے، کب نہیں دینا۔ تو یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں۔ لہٰذا میاں بیوی کو آپس میں بالکل جھگڑنا لڑنا نہیں چاہیے کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میاں جو بیوی کو کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے بچے نہیں ہو رہے جی، آپ کی غلطی ہے جی، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ سے تو بیوی جو ہوتی ہے وہ اس کے اپنے خاوند کو کہتی ہے، ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے بچے نہیں ہو رہے جی، تو آپ کی غلطی ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسی طرح آپس میں گھر کے اندر چوڑ لگی رہے گی تو گھر کا جو ماحول خراب ہوگا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس پریشانی کو بار بار کرنے سے ان کے دلوں کے اندر جو زخم وہ تازہ ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور ہمیں دیکھیں، جس چیز کو آپ کا جو بچہ ہوتا ہے آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کیوں نہیں دینا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس جوڑے کو کیا کب دینا ہے، کب نہیں دینا، کیوں دینا، تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم نے چھوڑ دینا چاہیے۔ یقیناً جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ تو بہت بڑے پریشان ہوں گے، ان کے دلوں میں مطلب ہے کہ زخم بھی ہوں گے، تو ان کو اس عمل کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی جو یہ پریشانی ہے اس کو دنیا میں بھی حل کریں گے، اور دنیا میں اگر بالفرض ان کے لیے بہتر نہ ہوا تو آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہتر اسباب مہیا فرمائیں گے، کیونکہ دنیا فانی ہے، اور دنیا جس طرح ایک خواب کی مانند ہے کہ رات کو بندہ سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہی حال اس دنیا کا ہے کہ اس دنیا میں آپ ایک خواب کی مانند ہے، اور یہاں پر آپ نے صبر کرنا ہے، تعامل کرنا ہے، برداشت کرنا ہے ایک دوسرے کی باتوں کو، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان بچیوں کو وہ طلاق دیتے ہیں، بھائی آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، اور ہمیں ایسی عورت چاہیے کہ جس کی اولاد ہو۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، جو مرد ہوتے ہیں ایسا نہیں کرتے، اور نہ ہی خاندانی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ بھی اگر برداشت کا مادہ اپنائیں گے، برداشت کریں گے، دوسروں کی بچیاں جو ہمارے گھروں میں ان کی عزت دیں گے، ان کو رسپیکٹ دیں گے، تو کل ہماری بچیاں ان کو بھی رسپیکٹ ہوگی، ہماری جو بہن ان کی بھی رسپیکٹ ہوگی۔ تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کبھی کسی کو نہیں کوسنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں برداشت کرنے کی ہمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔